کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور بیٹوں کے ذریعے سے ہم جو ان کو مدد دے رہے ہیں تو ہم خیر اور بھلائیاں دینے میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں، ان لوگوں کو شعور نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو کچھ انہوں نے مال دینا ہوتا ہے، جب وہ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، اور وہ ان میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ جہان کمپٹیشن اور مقابلے کا جہان ہے۔ یہاں ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، ایک مقابلہ دنیا کے کاموں میں ہے، دنیا کی دولت کے حصول میں ہے، جس کے مقابلے میں اہل دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ اور ایک مقابلہ ہے انسانوں کو راہ حق سے بھٹکانے اور ہٹانے کا۔ شیطان اور اس کے حواری اس مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا مقابلہ ہے خیر کے، اچھائی کے، نیکی کے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے۔ وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ شیطان اپنا تخت لگا کر بیٹھ جاتا ہے پانی پر، ثم یبعث سرایاہ، پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قافلے بھیجتا ہے، یفتنون الناس، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی شیطان کا چیلا آ کر اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلانے کو فلاں گناہ پر لگا دیا، فلانے سے جھوٹ بلوا دیا، فلانے سے خیانت کروا دی، تو وہ ان کو کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا کارنامہ کیا ہے؟ پھر ایک شتونگڑا آتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دی، تو وہ اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو ہے کام کا بندہ، جو لڑائیاں ڈالنے والا ہے، جو فتنے ڈالنے والا ہے، جو دلوں میں تفریق پیدا کرنے والا ہے، جو جماعتوں میں، گھروں میں پھوٹ ڈالنے والا ہے۔ تو شیطان کے دیے ہوئے ٹاسک میں اور اس کے منعقد کیے ہوئے مقابلے میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، کچھ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ ہے گمراہ گری میں، اور کچھ دنیا داروں کا مقابلہ ہے دنیا کے حصول میں۔ ایک آدمی نے کوئی اچھی گاڑی لی ہے تو دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے میں اس سے اچھی لے کے آؤں گا، اس کے لیے اس کو حلال ملے یا اس کو حرام حاصل کرنا پڑے، تو وہ اس کے لیے پوری تگ و دو کرے گا۔ اور ایک تیسرا مقابلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا ہے، جو مقابلے کی دوڑ اللہ تعالیٰ نے لگوائی ہے۔ وہ کون سی دوڑ ہے؟ وہ ہے خیر اور اچھائی کے کاموں میں دوڑ لگانا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ریاکاری ہے، نہیں، جب اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں دوسروں سے بڑھنا مقصود ہو، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو،
تو پھر اس میں ریاکاری والا کوئی چکر نہیں، ریاکاری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں قرآن پاک میں۔ یہ جو آیات میں نے ابتداً پڑھی ہیں سورۃ المؤمنون 18ویں پارے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو مال اور بیٹوں کی صورت میں ہم نے دنیا کے اندر مدد دی ہے، ترقی دی ہے، تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے۔ بل لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے اور وہ کن پر ہے۔ بھئی اگر یہ اللہ کا فضل ہے جیسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، اگر یہ مال دولت جائیداد بیٹوں کی بہتات یہ چیز اگر اللہ کا خاص فضل ہے، دین کے اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھے بغیر، تو بھئی یہ تو کافروں کے پاس بھی بہت موجود ہے، کافروں کے پاس بڑی دولت ہے، مسلمانوں کے پاس آج اتنی دولت نہیں۔ تو یہ اگر اللہ کا فضل ہے تو اس کا مطلب کافروں پر پھر اللہ کا فضل مسلمانوں سے زیادہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا فضل ہے کن پر، کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے۔ جس نے کوٹھی بنا لی، اچھی گاڑی لے لی، کوئی زمین جائیداد خرید لی، کوئی بینک بیلنس جمع کر لیا اور ملک کے ڈالر جمع کر کے اپنے بینکوں میں چھپا لیے، چرا لیے، کچھ باہر پہنچا دیے، تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ہم پر اللہ کا فضل ہے، تو ان پر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل کن پر ہے؟ فرمایا ان پر ہے جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر، اس کے وعدوں پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اپنے رب کے ساتھ کسی فرد و بشر کو، کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال دیتے بھی ہوتے ہیں اور ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کاموں کے اندر دوڑ لگانے والے، جلدی کرنے والے لوگ ہیں تو وہ یہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہم لہا سابقون، جو خیر کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور کہیں یہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جیسے جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین۔ ایک ایک آدمی کی جو جنت ہے، ایک ایک آدمی کا جو بنگلہ ہے وہ اتنا کھلا ہے جتنی یہ زمین اور جتنا یہ آسمان کھلا ہے۔ اور کہیں فرمایا سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے دوڑ لگا کر آگے گزرنے کی کوشش کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل خیر کو، اپنے بندوں کو جو اچھے انجام والے ہیں، ان کو یہ شوق دلایا ہے کہ وہ اس نیکی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش کریں۔ اور سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکی کے کاموں میں آگے گزرنے والے ہیں جنت میں، خیر اور بھلائی میں بھی آگے وہی گزریں گے جو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر مشقت اٹھاتے ہیں۔ والسابقون السابقون، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف آخرت کی دوڑ میں بھی سبقت لے جائیں گے، وہ پہلی پوزیشن پر آئیں گے۔ اور آگے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو یہ لوگ جو ہیں
پہلے لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ایک بڑی جماعت ہے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہیں۔ تھوڑے کیوں نہ ہوں، اور اس دور میں زیادہ کیوں نہ ہوں کہ اس دور میں ان لوگوں کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جن سے کسی خیر کے کام میں، وہ نماز ہو، وہ تہجد ہو، وہ تراویح ہو، وہ قیام اللیل ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ تعلیم و تربیت ہو، وہ تلاوت قرآن ہو، وہ ذکر و اذکار ہو، وہ جہاد و قتال ہو، کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے گزر گیا ہو۔ آپ کو کسی دنیا کی کسی ذاتی مصروفیت یا کسی ایک نیکی کے کام نے دوسرے کام سے کبھی غافل نہیں کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک کم عقل نے لکھا ہے، کہتا ہے اگرچہ پیغمبر اپنی پیغمبری شان اور عظمت کی وجہ سے بہت اونچے، سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ امتی جو ہیں وہ نیکی میں، عبادت میں پیغمبر سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بزرگ جو تھا وہ دن رات میں 1000 رکعت پڑھتا تھا، 1000 رکعت پڑھتا تھا۔ اب بھائی کوئی سوچ کے کوئی عقل کی بات کرو، دن رات میں تو 1000 بیٹھک مارنا ہی مشکل ہے۔ کیوں جی؟ آپ دن رات میں 1000 بیٹھک مار لیں گے؟ 1000 بیٹھک لگانا مشکل ہے تو وہ 1000 رکعت کیسے پڑھ لیتا تھا؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صرف 11 پڑھتے تھے، اور جس طرح دل کی حاضری کے ساتھ، جس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ، جیسے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، جیسی تلاوت کے اندر ٹھہراؤ اور فہم کی گہرائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کوئی ایک رات میں 4000 رکعت بھی پڑھ لیں، 1000 تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت سے آگے نہیں گزر سکتا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے کہ سخت گرمی کے دنوں میں جب ہم باہر کہیں سفر پر ہوتے تھے یا کام کاج مزدوری پر ہوتے تھے اور دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی تپش سے سر جل رہا ہوتا تھا اور اپنے ہاتھ سروں پر ہم لے کر رکھ لیتے تھے، کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال۔ 3 راتیں آپ نے نماز تراویح کا قیام کروایا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ سوئے رہتے تھے؟ نہیں، گھر کے اندر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو بالخصوص جاگتے رہتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ تیسری رات جب آپ نے پوری رات قیام کروایا نا تو لوگ بڑے جمع ہو گئے، پھر چوتھی رات آپ نکلے ہی نہ۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، آوازیں دیں، دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، اور آج رات پھر ہمیں ساری رات قیام کروائیں۔ جس دن آپ نے آدھی رات قیام کروایا نا تو ایک صحابی کہتا ہے لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں بقیہ رات بھی قیام کروا دیں تو کیا مزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام اللیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے امام کے فارغ ہونے تک، حسب له قیام اللیلہ، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ شوق دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں کہا کہ یہ جو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یہ جو مقرب ہیں، یہ جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، یہ جو سب سے اونچا درجہ پانے والے ہیں، یہ جو نیکی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور پھر جنت میں بھی دوسروں سے اونچا مقام پانے والے ہیں، یہ لوگ پہلے دور میں زیادہ ہیں، پچھلے دور میں تھوڑے۔ تو یہ وہ پہلے دور کے لوگ ہیں۔ آدھی رات قیام کروایا تو کہنے لگے ساری رات کرواؤ، اور یہاں کیا ہوتا ہے
یہاں امام صاحب سے یہ کہا جاتا ہے جی آدھا کپارہ پڑھ لے تو اتنا ہی ٹھیک ہے۔ یہاں بارڈر کے قریب لاہور ایک گاؤں ہے، چند دن پہلے ادھر درس تھا، رات میں ادھر پہنچ گیا تو وہاں ایک شاگرد تھا، وہ تراویحیں پڑھا رہا تھا، مجھے کہنے لگا آپ پڑھائیں۔ میں نے کوئی 4 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھ کر میں نے سلام پھیرا، دونوں رکعتوں میں ایک ایک صفحہ میں نے پڑھا۔ ایک رکعت میں ایک صفحہ پڑھا جائے نا تو 8 تراویحوں میں آدھا پارہ ہوتا ہے۔ آدھے پارے کے حساب سے میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ایک بابا جی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے ہیں جی کچھ ہاتھ اوڑا رکھو، کچھ ہاتھ اوڑا رکھو۔ تو میں نے ایک حدیث سنائی، تابعین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ساری رات قیام کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِن طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَفْرُغُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ۔ موطا امام مالک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 2 قاریوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، تو قاری جو تھا وہ 100 آیتوں والی صورتیں پڑھتا تھا، اور تابعی کہتا ہے کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے چھڑیوں پر سہارا لے لیتے تھے۔ ایک آدمی کی خبر آئی، ویڈیو آئی ہوئی تھی، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اور اس نے وہ جو ہوتی ہے نا اس کی وہ چلنے والی، اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو گھوڑی سی، اس کو بغل میں لیا ہوا ہے، تو ایک ٹانگ کی جگہ وہ ہے اور ایک ٹانگ نیچے لگا کر وہ کھڑا ہو کر قیام کر رہے ہیں۔ اور وہ بابا جی مجھے کہنے لگے جی کچھ ہاتھ اوڑا رکھو۔ میں نے یہ اس کو واقعہ سنایا۔ کتابیں کہتا ہے ہم فجر کی نماز پر فارغ ہوتے تھے، فجر کی نماز کے بالکل قریب تھوڑا سا سحری کے لیے ٹائم ہوتا تھا، تب ہمارا قیام پورا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا بابا جی مجھے بتاؤ آپ کو ہاتھ اوڑا رکھنا چاہیے کہ مجھے؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آپ بھی ہاتھ اوڑا رکھیں، لوگوں کو قیام کرنے دیں۔ آپ کو تو ذوق شوق زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کا اب ویزا لگنے والا ہے، آپ کی عمر کا تھوڑا عرصہ ہے اندازاً، تو آپ کو تو زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی صورتحال یہ ہے۔ جو بوڑھے ہوتے تھے وہ لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکیوں کی دوڑ کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے، جو نیکیوں کا ٹورنامنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے بیٹھے تھے، جس کی نگرانی وہ فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک دن چیک کیا آپ نے بغیر کوئی امتحان میں مہلت دیے، ڈیٹ شیٹ کا اعلان کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لے لی۔ ہاں بھائی بتاؤ، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ آج روزہ صبح کس نے رکھا ہوا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا جی میں نے۔ پھر پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا جی میں نے۔ پھر کہا من تبع منکم اليوم جنازۃ ومن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے بیمار کی بیمار پرسی کی کس نے کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رزلٹ کا اعلان کیا، فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں اور نیکی کے یہ سارے کام جمع ہو گئے، الا دخل الجنہ، وہ پکا جنتی۔ یہ مقابلہ منعقد کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سب سے اول رہے۔ صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے، شک کرے جو شخص وہ دل کا نبینہ ہے۔ اور یہ ایک ابو بکر نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بڑے تھے جن کا یہ شوق ہوتا تھا کہ نیکی میں ہم دوسروں سے مقابلہ کریں۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، بھلا کیسے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائش کرے۔ کس بات کی آزمائش کرے؟ ایکم احسن عملا،
تم میں سے عمل میں دوسروں سے بڑھ کر دوسروں سے زیادہ اچھا کون ہے؟ غور فرمائیں ذرا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم خیر کے کاموں میں مقابلہ کرو اور اس مقابلے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جب تبوک کا غزوہ تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جیب اس دن بڑی گرم تھی، تو انہوں نے کہا آج ابو بکر صدیق سے میں نے آگے بڑھنا ہے، یہ ہر دوڑ میں ہر مقابلے میں ہم سے آگے ہی بڑھتا ہے، طاقت میں، قوت میں، ہمت میں کمزور ہونے کے باوجود خیر اور اچھائی کے کاموں کے مقابلے میں یہ کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو آج برابر کی چوٹ ہوگی، آج مقابلہ ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ بھائی، لاؤ بھائی، لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کا معیار کیا رکھا؟ معیار یہ نہیں رکھا کہ کیا لے کے آئے ہو، معیار یہ رکھا ہے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اگر یہ معیار رکھیں تو پھر تو جو 1,00,000 میں سے 1000 لے کے آیا ہے، جو 1,00,000 میں سے 1000 لے کے آیا ہے، اور جو کروڑ میں سے 2000 لے کے آیا ہے، تو وہ 2000 والا جیت گیا نا۔ لیکن حقیقت میں تو وہ جیتا نہیں ہے نا، وہ کروڑ میں سے 2000 لے کے آیا ہے۔ آپ نے مقابلہ اس طرح نہیں، معیار یہ نہیں رکھا، امتحان کا معیار یہ دیا کہ پیچھے چھوڑ کے کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جی آدھا مال جو ہے وہ گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا بینک بیلنس گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آئے ہوں۔ ہاں بھی ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو بھی چیز کوئی قابل قدر و قیمت تھی نا وہ میں سب لے آیا، وہ سب لے آیا ہوں۔ وَأَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج کے بعد اس بزرگ سے میں آگے بڑھ سکتا ہی۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائی یہ ہے نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھنا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو آگے بڑھنے کا ذہن رکھتا ہے نا، جو مقابلہ کرتا ہے، مقابلے کے میدان میں اترتا ہے اور آگے بڑھنے کی نیت رکھتا ہے، وہ آگے نہ بھی بڑھے نا، وہ آگے نہ بھی بڑھے تو وہ پیچھے نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے نیت کی ہے کہ میں جمعے سے پہلے پہنچوں گا اور پہنچ کر 4 رکعت خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھوں گا، تو اب اگر اس نیت سے چلتا ہے تو کم از کم 2 پڑھنے کی توفیق تو اس کو نصیب ہو ہی جائے گی۔ اور اگر وہ اس نیت سے چلتا ہے کہ میں 2 رکعت پہلے پڑھوں گا تو وہ خطبے پر تو پہنچ جائے گا، رکعت پڑھنا جو ہے یہ شاید اس نیت میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور جو یہ نیت لے کر چلا کہ میں نے جا کر پہلی رکعت میں شامل ہونا ہے، اس کی 1-2 رکعتیں نکل جائیں گی۔ کیوں بھائی؟ ہے تجربہ اس بات کا؟ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو اب جو یہ ذہن اور نیت لے کے آتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، وہ آگے نہ بھی بڑھے وہ محروم نہیں رہتا، وہ مقابلے میں کسی نہ کسی نمبر پر آتا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں نے روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے مال پیش کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ صدقہ کر بھی لیتا اور کبھی نہ بھی کر سکے وہ لوگوں کا مال نہیں کرتا، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، جس کو دینے کی عادت ہے وہ دوسروں کا نہیں لوٹے گا۔ تو یہ آگے بڑھنے کا جو کام ہے اس کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ نیک آدمی ہیں، جن کی صالحیت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ عبداللہ بن عمر ایک دن اپنے خادموں وغیرہ کے ہمراہ باہر نکلے ہوئے تھے، اور باہر کسی کام سے نکلے اور وہیں کو کھانے کا وقت آ گیا، انہوں نے ادھر ہی دسترخوان سجا لیا۔ تو ایک بکریوں کا چرواہا تھا، اس کو کہا آؤ بھائی کھانا کھا لو۔
اس نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے اس دوپہر میں جب کوئی چھاؤں نہیں ہے اور مدینے کی اس وادی میں کوئی یہاں پہاڑوں میں درخت نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے اس سخت گرمی کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ تو اس نے کیا کہا، بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا جس سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے محظوظ ہوئے، اس بات کا ان کو مزہ آیا۔ ابادر ایامی ہذہ الخالیہ، میں اپنے یہ جو فارغ دن ہیں ان دنوں سے کچھ حاصل کرنے میں جلدی کر رہا ہوں کہ کہیں یہ دن گزر نہ جائیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تھوڑی سی اور آزمائش کی، کہا یار یہ ایک بکری تو دو۔ اس نے کہا جی یہ تو کسی کی ہے، میری تو ہے ہی نہیں۔ کہا چلو کسی کی ہے دے دو، تمہیں اس کا اچھا خاصا پیسہ دیں گے، اور جو مالک ہے اس کو بتا دینا کو لے گیا تھا، چوری ہو گئی تھی، بھیڑیا لے گیا تھا۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں ایسے کر لوں تو پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عام آدمی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی نامور اور مشہور آدمی نہیں۔ آپ کے دور کے ادنا لوگ اور کمتر اور غیر مشہور نامعلوم قسم کے گمنام قسم کے لوگ جو تھے ان کا نیکی کا معیار یہ تھا۔ ابن عمر اتنے خوش ہوئے کہ وہ ساری بکریاں اس کے مالک سے خرید کر اس غلام کو دے دیں، اور اس غلام کو بھی اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیں۔ تو یہ تھے میرے بھائیوں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والسابقون السابقون، جو خیر اور بلائی کے کاموں میں آگے گزرنے والے ہیں، نیکی میں آگے گزرنے والے بھی اور جنت میں بھی پہلے پہنچنے والے وہ۔ میرے بھائیوں ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہو، جیسے ہم میں سے کئی پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول سب عملوں سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب عملوں سے بہترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل کیا ہے؟ ہم وہ عمل کریں۔ اور ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ہم ہیں گزار الدین، ہم ہر بات میں گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزارے سے بھی رہ ہی جاتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے، بوڑھے اور بزرگ جو ہیں وہ رمضان کی ساری رات لیلۃ القدر کی جستجو میں قیام کرتے رہتے ہیں، اور ہٹے کٹے جو ہیں وہ باہر گلیوں میں مٹر گشت کر رہے ہوتے ہیں، یا مسجد کے اندر 2 تراویاں پڑھ کے پیچھے بیٹھ کر گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، یا اپنی سستی دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ صورتحال ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمیں نیکی کی رغبت ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سارا کچھ یہ دنیا ہی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بالا نصیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر اور اس سب سے افضل ہے۔ کیا معنی؟ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کا آپ کو وہ صلہ ملے گا کہ اگر آپ کو دنیا کی ساری دولت مل جائے تو آپ بوٹ کی نوک پر اس کو ٹھکرا دیں، ایسا صلہ ہے اس کا۔ ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہو تو پھر ہے نا۔ ہمارا علم اور مبلغ علم کیا ہے؟ جیسے کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں، 2 اور 2 4 روٹیاں۔ ہمارا مبلغ علم صرف روٹیاں ہیں اور دنیا ہے۔ ہم علم پڑھتے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو دنیا بنانے کے لیے، ہم اولاد کو پالتے ہیں تو دنیا جمع کرنے کے لیے، ہمارے سارے کام دنیا کے لیے۔
ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ دنیا جمع کرنے کے لیے، ہمیں کوئی ممبری مل گئی ہے تو اس کو ہم نے دنیا جمع کرنے کے لیے بنا رکھا ہے، اور ہمیں کوئی وقت ملا ہے، جان، جوانی، ہمت، عقل، فطانت، ذہانت، تعلیم، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں دنیا جمع کرنے پہ لگ رہی ہیں۔ ہمارا مبلغ علم وہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کیا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ کیا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کی افادیت کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کے کاموں میں تو بڑے تیز ترار ہیں، آخرت کے کاموں میں ہم فرار ہیں۔ یہ ہماری صورتحال بڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہماری نیت یہ بن جائے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے اور اس کی حیثیت ثانوی، آپ لوگ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ خطبہ جمعہ سننا، اللہ کا ذکر، اللہ رسول کی باتیں سننا اور نماز پڑھنا، اصل مقصد یہ ہے نا۔ جمعے کے بعد آپ تھوڑا سا کمر سیدھی کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو وہ لیٹ جانا آپ کا کوئی اصل مقصد، یہاں تھوڑا سا کمر سیدھی کر لینا یہ آپ کے آنے کا اصل مقصد نہیں ہے، اس کی حیثیت دوسری ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہمارے آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں، اور باقی یہ کمانا، یہ کھانا، یہ گھر بنانا، یہ بچوں کی تربیت کرنا، پالنا، اس کی حیثیت ہوئی ہے جو مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے، اصل مقصد نماز تھا اور تھوڑا سا آپ جو ہے وہ لیٹ گئے۔ وہ لیٹنا بھی آپ کا اس مقصد کے تحت ہے، اگر اس مقصد کے تحت ہے کہ میں لیٹ جاؤں تاکہ دوبارہ عبادت میں مجھے آسانی اور سہولت اور نشاط پیدا ہو، تو پھر آپ کا وہ لیٹنا بھی عبادت ہے، لیکن اس کی حیثیت دوسری ہے، اصل حیثیت آپ کے آنے کا مقصد وہ نماز ہے۔ اسی طرح ہمارے آنے کا دنیا میں مقصد یہ دولت کمانا نہیں ہے، یہ دنیا کی سہولتیں بنانا نہیں ہے، یہ اس کی حیثیت دوسری ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بھی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں 3 کام جو ہیں ان کو تھوڑا سا مینٹین کرنا پڑے گا، 3 چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ ایک، کوانٹٹی کو بہتر بنانا، دوسرا کوالٹی کو بہتر بنانا، اور تیسرا ایمان اور اخلاص کو بہتر بنانا۔ کوالٹی کا مطلب کیا ہے؟ معیار اچھا ہو، معیار اچھا ہو، اللہ کی عبادت ایسے کریں، ایسی دل لگی اور شوق سے کریں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کوانٹٹی کیا ہے؟ اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھائیں، اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھائیں، ذکر و اذکار کی مقدار کو بڑھائیں، صدقہ و خیرات کی مقدار کو بڑھائیں، اور تعلیم و تعلم کی مقدار کو بڑھائیں، اور جو بھی اچھائی کا کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، صحابی نے کہا اللہ کے رسول جنت میں، آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مجلس چاہیے۔ تو فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر یہ عظیم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت سجود کے ساتھ اپنی جان کی خاطر میری مدد کرو۔ تو کثرت سجود کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ اپنی جان کی خاطر میری مدد کرو تو جنت میں میرا ساتھ تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ ہے کوانٹٹی کو، مقدار کو بہتر بنانا۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے ایمان اور اخلاص میں بہتری پیدا کرنا، اور ایمان میں جتنی بہتری ہو آپ کے عمل کا وزن اور اس کی قوت اور اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان تھوڑی سی انبن ہو، تو خالد نے عبد الرحمن کو کوئی بے ادبی کی بات کہہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے ان دیرینہ ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ،
لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، خالد تمہارے جیسا کوئی شخص اس کو احد پہاڑ مل جائے اور وہ سونے کا بن جائے اور وہ سونا اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، عبد الرحمن کے ایک مٹھی جو خرچ کرنے کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ خالد بن ولید جیسا صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو عبد الرحمن بن عوف کا ایک مٹھی جو اس سے زیادہ باعث اجر ہے، اس سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہ ایمان کی پختگی ہے، اور وہ ایمان میں سبقت اور آگے بڑھنا ہے، اور خیر کے کاموں میں آگے گزرنے کا ایک طویل سلسلہ اور تاریخ ہے۔ تو ایمان کا معیار جتنا اچھا ہو، عمل کا معیار اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، ہمیں آگے بڑھنے کا ذہن رکھنا چاہیے اور دوسروں سے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کی نیت رکھنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرے گا جب ہماری نیت اور شوق یہ ہوگا، جب ہمیں جیسے دنیا کا لالچ ہوتا ہے آخرت کا لالچ بھی اسی طرح ہم کریں گے، تو انشاءاللہ ہم آگے ضرور بڑھ جائیں گے، ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ۔ اور یہ رمضان المبارک بھی اسی کام کے لیے ایک بہترین چانس ہے، جس کو ہم کھیل کود میں اور بے توجہی کے اندر ایسے ہی گزارتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں خیر کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔